لقد عرفت الله من غير أن أرى، لقد عرفت الله من غير أن أرى، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه، ولم أزل أحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ آیات بینات تھیں جو عرش اعظم سے نازل ہوئیں. جبریل امین اس کو لے کر اترے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو اس کی اوریجنل زبان میں یہ کلام آیا تھا ہمارے رب کا ہم تک پہنچا دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک جو لوگ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں ہماری نشانیوں کی ہماری آیتوں کی ضرور ہم ان کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں. جب بھی ان کی اسکنس جل جائیں گی ہم ان کو فریش نئی اسکن سے بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کو چکھتے رہیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا. اور وہ لوگ جو ایماندارانہ زندگی گزارے ہوں گے اور نیک عمل کر کے آئے ہوں گے ضرور ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جس میں نعمتیں سدا بہار نہروں کی طرح بہتی ہی رہتی ہیں. انٹری ہوگی ایسی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور وہاں ان کے پاکیزہ اسپاؤزز بھی ہوں گے اور ہم انہیں سکھ اور شانتی کی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے اہل تک لوٹا دیا کرو اور جب بھی تمہیں ڈیسیژن لینا ہے انسانوں کے درمیان تو ڈیسیژن لینا عدل انصاف کے ساتھ ان بائزڈ ہو کر. بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں نعمت بھرا وعظ کر رہا ہے. بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے اور ہر چیز واچ کر رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم میں سے معاملات کے جو ان چیف ہیں ان کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم میں کوئی ڈسپیوٹ پڑ جائے کسی آئٹم میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر واقعی تم ایماندار ہو اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے تم میں اسی میں تمہاری خیریت یا تمہارے لیے خیر ہے اور اسی چیز کا انجام بھی بہترین نکلے گا. یہ تھی آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش. آئیے اب اس پہ غور کریں کہ ہمیں کیا کیا احکامات دیے جا رہے ہیں. پہلی آیت شریفہ میں ایک بات کہی گئی جو فیوچر میں ہونے والی ہے اور ساری انسانیت کو یہ بتا دیا گیا کہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ پر ان کا ایمان نہیں آتا. نشانیاں بکھری پڑی ہیں اس دنیا میں. ذرا سی نظر کوئی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لے جتنا اس کو دکھائی دیتا ہے اور ذرا سا نظر اٹھا کر زمین کی طرف دائیں بائیں دیکھ لے جتنی زمین اس کو دکھائی دیتی ہے. اللہ کی بے شمار نشانیاں اس کو ملیں گی کہ ایک اللہ واحد القہار اس کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سوورین ہے اور اس اقتدار والا ہے اور جب چاہے جو چیز چاہے پیدا کرے اور جب چاہے اس کو فنا کر دے. پھر اس کے بعد میں اس نے کتابیں اتاری جس کے ایک ایک سینٹنس کو آیت کہا.
اتنے بڑے آسمان کو آیت کہا اور اپنی کتاب کے ایک ایک سینٹنس کو آیت کہا، وہ جب اوریجنل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو جو عرش اعظم سے کلام آیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ایک سینٹنس ایک آیت اور ایک نشانی ہوگی اللہ رب العالمین کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انکار کیا کرتے ہیں اتنی نشانیوں کا، اب ان کا جو ٹھکانہ ہوگا اور ان کی جو سزا ہوگی، بہرحال ہر انسان کو، ہر مخلوق کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں سے آیا ہے، پہلے یہاں تھا نہیں، اب اس وقت موجود ہے، اور کہیں اس کو جانا ہے، یہ نہ چاہے تو بھی جانا پڑتا ہے۔ اب یہی ایک سوال ہے کہ جو اگلی دنیا ہے جہاں اس کو جانا ہے اپنی موت کے بعد، وہاں کیا ہوگا؟ یہ کسی لیبوریٹری میں سمجھ میں نہیں آ سکتا، کوئی تجربہ اس میں کام نہیں آ سکتا، کوئی علم کام نہیں آ سکتا۔ یہاں پر ضرورت پڑے گی اس کی جو دنیا کا بھی رب ہے اور آخرت کا بھی رب ہے، اور جو ہر مخلوق کا رب ہے، جس نے پیدا کیا وہی موت بھی دیتا ہے اور دوبارہ حساب کے لیے وہی کھڑا کر سکتا ہے، وہی بتائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ نافرمانی والی زندگی کوئی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، وہ اس کو اتنی آزادی دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ٹیسٹ ہے اور یہاں امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان میں نہ کسی کو فیل کیا جاتا ہے نہ پاس کیا جاتا ہے۔ امتحان کا جب گھنٹہ بج جاتا ہے اور امتحان اوور ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کون اسٹوڈنٹ فیل ہوا اور کون پاس ہوا۔ تو وہ جو فیل ہونے کی صورت میں کیا بنے گا، اس کی ابھی سے اطلاع دی گئی کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو ضرور آگ میں ڈالیں گے جہنم کے۔ اور پھر وہاں کی کیفیت یہ بتائی، اور بھی جگہ کئی کیفیتیں جہنم کی بتائی گئی، جہنم والوں کی کیسی چیخ پکار ہوگی، کس طرح ان کے حالات بن رہے ہوں گے وہاں۔ اس کی پریویس انفارمیشن ہمیں اس لیے دے دی گئی کہ ہم پہلے سے سوچ لیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہم خود طے کر لیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ کیا اتنی بڑی سزا بھوگنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ تو زندگی پڑی ہے، جیسی چاہے ویسی گزار لیں۔ لیکن اگر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ انجام ہو، تو پھر ضروری ہے کہ جو سلیبس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اور ہمارا امتحان کا پرچہ اس کے مطابق جانا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے whenever، جب ان کی اسکن جل جائے گی، ہم ان کو فریش اسکن سپلائی کرتے رہیں گے۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہوگا وہاں کا، اور اس کے لیے ہر شے آسان ہے۔ اسکن تو ہم یہاں اپنی دیکھتے ہیں کہ کہیں کھروچ آ جائے یا آپریشن کر کے چمڑا نکال بھی دیا جائے، تو جو فریش اسکن آیا کرتی ہے وہ اس جگہ پہ انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ آتی ہے جو پہلے فنگر پرنٹس تھی، اس میں تبدیلی بھی نہیں آتی۔ یہیں تو نشانیاں دکھتی ہیں کہ کتنی قدرتوں والا رب ہے۔ اس میں ایک سائنٹیفک بات بھی ہے کہ انسان کو جو درد ہوتا ہے وہ اسکن پر ہی ہوتا ہے، اسکن کے اندر نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹرز انجیکشن دیتے ہیں تو جو چبھنے کا احساس ہوتا ہے وہ اسکن پر ہوتا ہے، لیکن نیڈل جب گوشت میں آگے بڑھتی ہے تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اس طرح کی جو سائنٹیفک آیتیں ہیں، یہ کتاب انسانوں کو اس دنیا کی سائنس نہیں سکھاتی، بلکہ اس کتاب میں ایسے پروف ہمیشہ موجود ہوں گے ہر دور کے لیے کہ انسان کا دل کہہ اٹھے گا کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو انسانوں کے پیدا کرنے والے رب کا کلام ہے۔ اور یہاں یہ آیت میں بھی ایک سائنٹیفک دلیل موجود ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کہ درد کا احساس ہی انسان کو اسکن پر ہوتا ہے، اس کے آگے نہیں۔ اور وہاں سسٹم یہ جہنم میں بنایا گیا کہ فریش اسکن ملتے ہی رہے گی تاکہ عذاب مسلسل چکھتا رہے۔ اگلی آیت شریفہ میں یہ بتایا کہ ایک سچویشن یہ ہے، اور دوسری سچویشن کو بھی اپنے سامنے رکھو، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایماندارانہ زندگی چاہیے، ایمان مطلوب ہے۔ جیسے کئی بار کہا بھی جا چکا ہے کہ انسان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ چیزیں مان لینے کو ایمان نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حقائق ہیں اس کو مان کر، اس کو قبول کر کے اپنی زندگی کو ویسا سنوارے انسان، اور ایک ایماندارانہ زندگی اس کی ہو جس میں سب سے پہلے وہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایماندار ہو جائے۔ اس لیے
کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے سے کبھی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اس کو ڈاج نہیں دے سکتا، اس کو چیٹ نہیں کر سکتا، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ہر حال میں وہ اللہ کے واچ میں ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے واچ میں ہے، اس کی ہر بات اللہ خود سن رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اب ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی ایماندار بن جائے، اس کی لائف ایماندار ہو، تو پھر یہ ایمانداری اور اس کی آگے پھیلے۔ ایمان کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، ان پر ایمان رکھے، کتابیں اتاری ان پر ایمان رکھے، ملائکہ جیسی اس نے مخلوق کتنی بنا رکھی ہوں اس پر بھی ایمان ہو۔ یہ نہ سوچے کہ ایک دنیا بنائی ہے چھوٹی سی، آج کل تو یہ بالکل چھوٹی سی دکھائی دیتی، سائنس کی اتنی تحقیق ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹے سے بال جتنی زمین ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس پر وہ اتنا اترائے اور گھمنڈ نہ کرے کہ اس کے علاوہ کہیں مخلوق نہیں ہوگی۔ کیا پتا کس پلانٹ پہ، کس آسمان کے نیچے کیسی کیسی اس نے مخلوق بنائی، کیسے ان کے پاورز ہوں گے، کیا کیا ان کی لمٹس ہوں گی۔ ہم دو پیر کے جو انسان ہیں، ہماری اپنی لمٹ کو بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ تیری پیدائش کیسے ہے۔ تو اپنی پیدائش پر اگر غور کر لے تو تجھے سمجھ میں آ جائے کہ تو کس طرح کی مخلوق ہے۔ اس لیے تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ، یہ سب ختم ہو جانا چاہیے اور تو سرنڈر ہو جائے اپنے رب کے سامنے، تیری کیفیت یہ بننی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ایماندارانہ زندگی میں اللہ کے نبیوں اور فرشتوں پر ایمان، اس کے علاوہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی دنیا کے ساتھ، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنے لینے میں، اپنے دینے میں، ہر آئٹم میں ایماندار بن جائے۔ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، نوبل ڈیڈز ہوں اس کے۔ نوبل ڈیڈز کی بھی تشریح ہم کو جگہ جگہ ملتی ہے کہ اس انسانیت کو اس کی وجہ سے فائدہ کیا پہنچ رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے ایکشنز کیا ہیں، اس کے ایویلیوشنز کیا ہیں، اس کے ڈیویلیوشنز کیا ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے ملینز اینڈ ٹریلینز انسان ہیں، اس میں وہ صرف ایک یونٹ ہے۔ اپنی اوقات کو پہچان کر انسان زندگی گزارے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی زندگی گزارا ہے تو سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنتیں سدا بہار جس میں ہر طرح کی نعمتیں نہروں کی طرح مسلسل جاری ہو۔ اس دنیا میں جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سائیکل برابر چلتے رہتی ہے کہ حتیٰ اذا اخذت زخرفہا، کوئی بھی شے جب وہ پورے اٹھان پر ہوتی ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سائیکل چلتا ہی رہتا ہے۔ لا آف ڈی جنریشن اللہ نے اس دنیا میں بنا کے رکھا ہے۔ ہماری عمروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے علم کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہماری خوبصورتی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور ہمارے دھن دولت کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، کھیتیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز شروع سے سٹارٹ ہوتی پھر اپنے پیک پر پہنچ کر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت ایک ایسا معاملہ ہے جس میں لا آف ڈی جنریشن ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی عذاب اور تکلیف میں ہے تو وہ اس کے لیے پرماننٹ، اور کوئی مزے میں ہے تو وہ بھی پرماننٹ۔ اور ان مزوں کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں کہ نہریں جیسی ہر چیز ہمیشہ بہ رہی ہے جس پہ کبھی زوال نہیں، نہ وہ باسی ہو، نہ وہ سڑے، نہ اس کو سٹور کرنے کی ضرورت پڑے کہ بھئی یہ چیز ابھی سٹور کر لیں بعد میں اویلیبل نہیں ہوگی۔ ہر چیز مسلسل نہر کی طرح اویلیبل ہی ہوگی۔ ان خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت ان کو الاٹ کر دی جائے گی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے وہاں اسپاؤزز ہوں گے وہ بھی پاکیزہ۔ وندخلہم ظلا ذلیلا، ہم ان کو شانتی اور امن کی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ یہ دنیا شانتی ہمیشہ انسان چاہ کر بھی یہاں ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا، اور حاصل بھی ہو گئی تو اس کو روک نہیں سکتا اپنے پاس۔ یہ لا آف ڈی جنریشن میں یہی چلتا رہے گا، لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں، جنت میں یہ معاملہ نہیں کہ وہ سدا بہار ہی رہے گی۔ اور اس کے بعد ایک حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک کے واپس پہنچاؤ۔ امانت کے تعلق سے ہم سمجھ لیں، ایک چیز یہ ہوتی کسی کو کچھ پیسہ دیا امانت رکھنے کو، کوئی اور ڈاکومنٹ دیا، کوئی اور شے دی،
لوگوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں. کسی نے آپ سے مشورہ مانگا اور وہ مشورہ اس کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہے یا فیملی لائف کے بارے میں ہے, یہ بھی امانت ہے اس کی کہ اس نے آپ پر بھروسہ کیا. امانت لفظ میں امانہ اس کا روٹ بنتا ہے. اس نے آپ پر بھروسہ کیا تبھی تو آپ سے بات کی, یا تبھی آپ کے پاس سامان رکھایا, تبھی تو آپ کے پاس امانت رکھی کہ اس نے آپ کا بھروسہ کیا. انسانوں کا بھروسہ آپ پر ٹوٹنا نہیں چاہیے, اور پھر جب اس کا ٹائم آئے تو وہ امانت اس تک لوٹنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے انسان قول کا اور عمل کا ایسا پابند ہو. مومن کہتے ہی ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا میں امن اور شانتی ہو. اور دوسرا حکم اسی آیت میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تمہیں ڈیسیجن لینا ہو انسانوں کے درمیان تو ڈیسیجن تمہارا ہونا چاہیے عدل پر, انصاف پر. دوسرا ترجمہ سادہ الفاظ میں یہ ہوگا کہ جب تمہیں فیصلہ کرنا ہے انسانوں کے بیچ تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی منصف یا جج نہیں ہوا کرتا, ہر آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے. اور ہر آدمی کے لیے جب یہ حکم ہے تو ضرور اس کے اندر ایک ایسی جنرل بات کہی جا رہی ہے جو پرٹیکولر کورٹ کچہری تک کے نہیں اپنا رکھے گی رول, بلکہ یہ کامنلی ہر دور میں ہر انسان پہ لاگو ہوگا. عدل انسان کب کر سکتا ہے, انسان انصاف کب کر سکتا ہے؟ انصاف ایک ہی صورت میں ہوگا کہ آدمی ان بائسڈ ہو, اس میں تعصب نام کی چیز نہیں ہو, وہ فیورٹزم اس کے اندر میں نہ ہو, کسی کا فیور نہ ہو, بلکہ حق اس کو حق دکھائی دے اور باطل اس کو باطل دکھائی دے, اور اس کے بعد میں اس کا فیصلہ بھی ہو کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. ایسی پالیسی نہ ہو جس کے اندر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیسی ہو کہ کبھی یہ لے لیں کبھی وہ لے لیں. اللہ کو ڈپلومیسی پسند نہیں, اس لیے کہ اللہ سے ڈپلومیسی کہاں سے کھیلی جا سکتی ہے. جو دلوں کے راز جانے, جو انٹلیکٹ کے راز جانے, اسے ڈپلومیسی ہم کر سکیں گے. فرمایا کہ جب بھی تمہیں ڈیسیجن لینا ہے انسانوں کے درمیان, عدل قائم رکھنا, انباز رہنا. جمعے کے خطبے میں ساری دنیا میں ہر مسجد میں 1450 سال سے ایک آیت پڑھی جاتی ہے. کاش کہ وہ آیت ہم سمجھ لیں, اور کاش ایک ہفتہ اگلے جمعے تک کے اس پر ہم عمل کریں تو پورا ہفتہ ہمارا ایک ایمان والی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یہ ہے سورۃ النحل کی 90 نمبر کی آیت. اور ضرور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں پڑھا ہوگا, اس لیے ضرور ساری دنیا میں ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے, ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں, میرے جیسے سمجھ جائیں تو عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے معاشرے کا سانچہ ڈھانچہ وہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, پنکچر گاڑی کھینچی جا رہی ہے. فرمایا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے انبازڈ رہو اور احسان کرتے رہا کرو, ہر ایک پر احسان کرتے رہو, چاہے لوگ تم سے چھینے. ایک حدیث شریف ہے اس میں کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا, جس میں ایک بات یہاں دہرا دیتے ہیں ہم, جو مجھ سے چھینے میں اس کو نوازوں, میں اس کو دوں. ہمارا تو معاملہ ہے کہ ہم سے تو کوئی آنکھ اٹھا کے بات بھی کر لے تو پتہ نہیں کس طرح سے ہم خوخوار بن جائیں. اس کے لیے وہاں احادیث شریف میں ہم کو وہ اخلاقی درس ملتے ہیں کہ ایک مومن دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتا ہے. مشکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی رحمت نہیں ہے. سوچنا ہوگا کہ ہمارا رویہ اور ہماری روزانہ کی زندگی کس طرح گزر رہی. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تم کو حکم دیتا ہے انباز رہو, احسان کا معاملہ کرو. وایتاء ذی القربى, تمہارے رشتہ دار ہوں یا تمہارے قریب کے ہوں یا تمہاری سراؤنڈنگ میں, ان کو ان کے ڈیوز دیتے چلے جاؤ. 3 کرنے کے کام. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, منع کرتا ہے اللہ تم کو بے حیائی والی حرکتیں سے, منکرات کاؤنٹر ٹو ریزن حرکتوں سے, اور سرکشی اور زیادتی تمہارے اندر میں نہ آئے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, یہاں فرمایا. اور اس آیت میں جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے, یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ واعظ کرتا ہے تمہیں تاکہ تم سدھر جاؤ. مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو میرا واعظ سننے کا بڑا شوق ہے, اللہ کا واعظ ہمارے سامنے پڑا ہے, شوق ہم کو نہیں آتا کہ اللہ کا تو واعظ بھی سن لیا جائے. ان کا تو سنتے ہی رہتے ہیں جب دیکھو تب. تو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو آیت سنی جا رہی ہے, اگر اس پر ہی عمل ہو جائے تو ہفتہ بھر انسان گناہوں سے بچ سکے اور نیکیاں کماتا چلا جائے.
عدل کہتے ہیں کہ اس درجے انسان اپنے کیریکٹر کو، چاہے پرسنل ہو، چاہے قومی ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے بین الاقوامی ہو، چاہے نیشنل لیول پہ ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پر ہو، رب تعالیٰ اگلی جو صورت آنے والی ہے سورۃ المائدہ اس کے ابتدا میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہ بڑا عجیب حکم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی نیشن یا کسی بھی قوم کی دشمنی میں اس اینڈ تک مت چلے جانا، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی میں اس حد تک مت جانا کہ وہ تم کو روکے مسجد حرام جانے سے۔ اتنی زیادتی نہیں کرنا کسی کو، اس لیے کہ تمہارا جو دین ہے وہ انٹرنیشنل دین ہے، تم کو حج بھی کرنا ہے، تمہارے انٹرنیشنل سفر ہوں گے، اور تم نے دنیا میں امن قائم رکھنا ہے، تمہارے تعلقات کسی نیشن سے اتنے بگڑے ہوئے نہ ہوں کہ تمہارے سفر مشکل ہو جائیں۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ ہم میں مزاج چاہتا ہے۔ یہ مزاج رہا نہیں ہے، یہ مزاج اس لیے نہیں رہا کہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ کتاب اللہ سے نہیں ہے، اس کی بنیادوں میں کتاب اللہ ہو، تب جا کے وہ چیز سامنے آئے گی کہ کیسا معاشرہ، اور اس دنیا نے اس معاشرے کو دیکھا ہے، سگی آنکھوں سے اس آسمان نے دیکھا، ہر نبی کے دور میں دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ بیان طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے امیڈیٹ بعد میں دیکھا ہے۔ کہیں ایسا ہوا کہ ٹریک ہمارا بدل گیا، بات اب وہ نہیں رہی۔ ہر قوم سے، ہر نیشن سے اس وقت تو ہمارے کچھ نہ کچھ پنگے ہیں جس کے مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے، ہماری دوستیاں نہیں ہیں کہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں اسی کو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تمہیں کوئی بات کہنی ہو تو اتنے انبائسڈ رہو کہ رشتہ داری کا لحاظ بھی نہ ہو کہ فلاں رشتہ دار کے فیور میں کچھ بات کہہ کے انصاف کو چھوڑ دو۔ یہ سب ہمیں کرنا ہوگا، جس میں اسی صورت میں ایک آیت اور آئے گی 135 نمبر کی آیت کہ گواہی ہم کو دینی ہوگی ہمیشہ حق کی، چاہے اس گواہی کے ریپرکشنز ہمارے اپنے خلاف جائیں، ہمارے والدین کے خلاف جائیں، ہمارے رشتہ داروں کے خلاف جائیں۔ ایسا مومن ہو جو سچ ہی سچ ہو، حق ہی حق اس سے نکلتا ہو، اور گواہی دینے کے لیے ہمیشہ وہ سچی گواہی دے، اس لیے کہ اسی زبان سے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی ہے۔ جس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس زبان سے جھوٹ بات نکل جائے کہ ان کو فیور کر دوں، ان کو فیور کر دوں، ایسے مومن اللہ کو نہیں چاہیے، ایسا مومن چاہیے۔ پھر اس آیت شریفہ میں آتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ نعمت بھرا واعظ کر رہا ہے تمہیں اس قرآن کے ذریعے، اور اس قرآن کو اللہ نے اپنا بیان بھی کہا۔ میرا بیان سننے کا بڑا شوق انسانوں کو، اللہ کا بیان سننے کا کسی کو شوق نہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ بھائی رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی پیچھے سورت گئی سورہ آل عمران میں کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن انسانوں کے لیے میرا بیان ہے اور اس میں ہدایت اور واعظ ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کا جو لفظی ترجمہ ہوگا اولی الامر، معاملات یا میٹرز کے جو چیفز ہیں یا انچارج ہیں، اور یہ کرنا ہی پڑتا ہے، ہر معاملے میں کرنا پڑتا ہے۔ جس معاملے کا جو انچارج ہو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کے نارمز کیا ہیں، اس نارمز کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ بہت بڑی فیکٹری میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلا نارم تو آئے گا کہ جو سیکورٹی آفیسرز اور ان کا چیف ہے اس کے نارم سے چلنا ہوگا۔ اس کو اور آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی آئٹم میں تمہارا ڈسپیوٹ ہو جائے، اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ کہاں لے جانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو تم اللہ کی طرف لے جاؤ اور الرسول کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب کتاب اللہ میں ڈھونڈو، اور اولو الامر جو تم کو حکم دے رہا ہے وہ جو حکم ہو وہ کاؤنٹر نہ کرے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ اگر وہ کاؤنٹر کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ وہاں ڈسپیوٹ ہوگا، اور اگر ڈسپیوٹ ہو رہا ہے تو اس کا فیصلہ اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کیا فیصلے فرمائے اور کیا آپ کے ایکشن رہے، کس طرح وہ سوسائٹی رن کر رہی تھی،
وہاں سے ہم کو ملے گا کہ کیسے ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اپنے ایمان میں کھڑے ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ سسٹمز جو چل رہے ہیں اس کے جو انچارج ہیں ان کی بھی اطاعت ہو، لیکن وہ اطاعت ہو اللہ اور اس کے رسول کے نیچے. اگر کاؤنٹر ہو رہا ہو یا اوورٹیک ہو رہا ہو تو اور تنازع پڑے تو تم کو مانی اس سسٹم کو غور کرنا ہوگا کہ اس میں کیا چینجز لائے. اب انچارج بھی اتنا ایماندار رہنا چاہیے اور ہم بھی اتنے ایماندار رہنا چاہیے کہ ہم رانگ ہوں یا رائٹ ہوں، ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے خود کو چیک کریں اور اپنے آپ کو صحیح کریں. تو اگر یہ معاملہ بنتا ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر تمہارا ایمان ہے اور تمہارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخرت کے دن مجھے ایک ایک آئٹم کا حساب دینا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تم اپنے جی میں کوئی بات چھپا جاؤ یا تم اس کو اوپن کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے لیے. يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، حساب لے لے گا تم سے اس کا اللہ. یہ آیت اپنے اندر ایسا مضمون رکھتی ہے کہ گناہوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا گناہ سے. کہ کوئی بھی گناہ دل اور دماغ میں تیار ہوتا ہے پہلے، پھر اس پہ عمل ہوتا ہے. سب سے زیادہ محنت کرنی ہے دل اور دماغ پر کہ وہاں نیگیٹو پنپے ہی نہیں، وہ گناہ کی طرف ہم کو لے کر ہی نہیں جائے. ہم اپنی ہار تسلیم کرنے کو تیار ہوں لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت کبھی ہم میں نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا، اگر اس پہ عمل کرو گے تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تم کو پتا کیا ہے کہ تمہاری لائف کیسے گزرنی چاہیے. اس کے دنیا میں بھی خیر ہیں اور آخرت میں بھی. اور واقعی اگر ایسا معاشرہ تیار ہو جائے تو اس پر تو رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے. آج رحمتیں دکھ نہیں رہی، برکتیں غائب ہیں. برکتوں کا چکر تو ہمارا بہت چلا ہوا ہے کہ برکت مل جائے، برکت مل جائے، ادھر برکت ادھر برکت ڈھونڈتے ہیں. برکت آتی کیسے ہے؟ اگر اس کو پتہ کرنا ہے تو پھر کتاب اللہ پر جانا پڑے گا کہ برکت کس طرح آتی ہے. ذالک خیر، اسی میں خیر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام بھی صحیح نکلے گا. یہ احکامات ہیں اللہ کے ان آیات بینات پر. اللہ کرے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ سکیں اور اس کے بعد اس کو صحیح عمل میں لا سکیں. اگر عمل میں نہیں لائے تو یہ ایکیڈیمک معلومات کے لیے آج کے مجلس ہو جائے گی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بول رہا ہے وہ اپنے آپ کو سدھارے اور چیک کرے، اور ضرورت اس بات کی جو سن رہے ہیں وہ بھی خود اپنے آپ کو چیک کریں. بازو والے کو چیک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم میں پیدا کرے. توبہ کی توفیق ہو، رجوع کی توفیق ہو، سیلف اسیسمنٹ کی توفیق ہو اور سیلف ریپیئرنگ کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.